مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، اور معاملہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کا۔ جس دن سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے، اس دن کے بعد سے ایک عجیب طرز کا نیریٹو تقویت پا رہا ہے، خاص طور پر ہمارے دانشور طبقے کی جانب سے، لبرل طبقے کی جانب سے، اور ہمارے صحافی حضرات کی جانب سے ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کا قانون 295C یا اس سے ریلیٹڈ دیگر آرٹیکل کی شکیں، جس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا توہین رسالت کے معاملے کے اوپر جو سزائیں ہیں اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ببانگ دہل ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ہمارے صحافی دوست حضرات بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ حق اور فرض بنتا تھا کہ ٹاپک کو ضرور چھیڑوں، کیونکہ خاموشی کسی بھی حال میں انتہائی دل گرفتہ کر دیتی ہے انسان کو، جب آپ سچ پہ ہوں اور حق پہ ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ اساتذہ بچوں کو ختم نبوت کے معاملے کے اوپر آگاہی دے رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی نظر میں وہ ایکسٹریمزم ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں۔ دو تین باتیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ٹو سٹارٹ ود۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون غلط نہیں ہوتا، آپ کے آئین کا کوئی آرٹیکل غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پلی باگین کا قانون ختم کیجئے، جس کو آپ نے لیگل کیا ہوا ہے، جس سے آپ کرپشن کو باقاعدہ طور پر لیگلائز کرتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی بات آپ کبھی نہیں کرتے، ٹھیک؟ وہ چل رہا ہے، سال ہا سال سے چل رہا ہے، اور پلی بارگین ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ جو اربوں روپے کھا جاتے ہیں اس کے عوض چند لاکھ روپے دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر وہ قانون ختم نہیں ہو سکتا تو آپ توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ قوانین کبھی برے نہیں ہوتے، ان کا استعمال برا ہوتا ہے۔ میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بار یہ ایگزامپل دی تھی کہ گاڑی اگر آپ کے پاس ہے اور اس گاڑی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین the car is bad, make is bad۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کار مینوفیکچرر غلط ہے یا کار غلط ہے۔ اور بھائی، اس کو چلانے والے نے اگر غلطی سے اس کو ہجوم کے اوپر چڑھا دیا یا ٹھوک دیا تو اس چلانے والے کی غلطی ہے، نہ کہ کار کی غلطی ہے۔ آپ اس چیز کو ریئلائز کیوں نہیں کر رہے؟ انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون تو غلط ہے؟ قانون غلط نہیں ہوا کرتے، قوانین کا استعمال غلط ہوا کرتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر 26,000 لاز ہیں، اور آپ کو یاد کیا آ رہا ہے؟ صرف اور صرف کون سا قانون یاد آ رہا ہے؟ 295C کا۔ میں 3-4 اپنے دوست احباب جن کا تعلق میڈیا سے ہے ان کے ٹویٹس پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے قانون کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 295C اور سمیت دیگر جو شکیں ہیں ان کو آبسٹیٹ قرار دے دیں، کیونکہ اس سے تو لوگ مر رہے ہیں۔ بھائی، میں آپ کو بتاؤں، آپ اتنے کوئی بڑے انٹلیکچوئل، آپ سے اگر کوئی بات کرے کہ ہم میڈیا اتھارٹی بل بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو اوپر سے نیچے تک تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا آپ گھراؤ کر لیتے ہیں، اور بات یہاں پر ہمارے نبی کی ہو رہی ہے، ان کی توہین کا معاملہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے غلط کیا ہے اس کی آڑ میں جو غلط کرتے ہیں ان کو آپ پھانسی لٹکا دیں، لیکن قانون تو غلط نہیں ہوا کرتا ہوتا نا۔ آپ قانون کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ کے پارلیمنٹ یہ لا پاس کر چکی ہے، اور آپ ایک اسلامک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قانون ہی غلط ہے۔ تو پھر میڈیا اتھارٹی بل کو پاس ہو لینے دیجئے، تھوڑی سی لگامیں آپ کی بھی کھینچی جائیں، ذرا چیک اینڈ بیلنس آپ کے بھی اکاؤنٹس کا ہونا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس آپ کی میڈیا انٹیٹیز کا بھی ہونا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جو آپ 295C کے خاتمے کی بات کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے۔ مطلب آپ بلڈی فنڈڈ قسم کی آؤٹ فٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے کے بعد آپ اب ایک الگ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ دانشور رہنا چاہتے ہیں، لبرل رہنا چاہتے ہیں، آپ بندیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی سوچ سے ملتے جلتی ہیں۔
تو ٹھیک ہے آپ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنا نیریٹو ہمارے ملک کے لیجسلیٹرز کے اوپر نہیں تھوپ سکتے ہیں، قطعی طور پر نہیں تھوپ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف معاملہ ایک قانون کا نہیں ہے، یہ معاملہ پوری قوم کی سائیکی اور سوچ کا ہے۔ یہ جو ایجیٹیشن ہے نا، یہ بدرجہ اتم صحافیوں سے لے کر عام آدمی تک سب میں بھری ہوئی ہے۔ یہ ایجیٹیشن ہی تھی جس نے حامد میر صاحب کو اتنا کچھ کہنے پر مجبور کیا۔ وہ ایجیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کو۔ یہ ایجیٹیشن صرف مذہب کے نام پر نہیں ہوتی ہے، یہ ہر نام کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کو کریکٹ کرنے کی انفرادی طور پر ہم سب کو ضرورت ہے۔ کوئی بھی کسی کا نعرہ مار کر کسی کے اوپر بھی چڑھ جائے گا، ان کو آپ پھانسی لگا دیں، لیکن قانون کو غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ اور بہت سارے قوانین ہیں، اور بھی بہت سارے قوانین ہیں جو مس یوز ہو رہے ہیں۔ حدود آرڈیننس، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے حدود آرڈیننس ہوا ہے مس یوز۔ کئی خواتین نے لوگوں کے اوپر غلط الزامات لگائے، اس کا سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا۔ مختارہ مائی کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ حدود آرڈیننس ہی غلط ہے۔ ٹھیک، ابھی حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، اور وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا۔ تو ڈومیسٹک وائلنس کے قانون کے پاس ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر فیملی کے اندر لڑائی کی ایک وجہ یہ قانون بن رہا ہے، یعنی یہ قانون ہی غلط ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اس کا مس یوز ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ کوئی بھی اگر بچی اپنے گھر کے اندر نہیں رہنا چاہتی تو وہ اپنے میاں کے اوپر الزام لگا کر اس کو اریسٹ کروا سکتی ہے۔ مس یوز تو ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ قانون ہی غلط تھا۔ بھئی اس کا صحیح یوز نہیں ہوا تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں 15 ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو، 15 ایگزامپلس ایسے ایسے ہمارے پاس قوانین موجود ہیں جو مس یوز ہوتے ہیں، لیکن ان معذرت کے ساتھ بے غیرتوں کی سوچ یا عقل صرف اور صرف توہین رسالت کے قانون کے اوپر آ کر اٹکتی ہے، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ دانشور ہو، چاہے موم بتی مافیا ہو، چاہے کوئی اور ہو۔ ان کو پرابلم صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک ہمارے محترم وزیر اطلاعات ہیں جن کے بارے میں مفتی منیر الرحمان صاحب کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں، بواسیر گروپ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو شوٹ ہوئی تھی نور خان مسجد کے اندر۔ جس وقت وہ ویڈیو شوٹ ہوئی تھی نا اور واویلا مچا تھا، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی کہ یار ایک مسجد کے اندر یہ جہاں پر اذان ہوتی ہے وہاں پر یہ رقص کی ویڈیو اور گانے کی ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے، کیوں شوٹ ہوئی؟ اس وقت موصوف وزیر اطلاعات کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ یہ کلچرل ہسٹوریکل پلیس ہے، یہاں پر شوٹ ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بیکاز ان کو تکلیف کس سے تھی؟ اسلام سے، مسلمانوں سے، کیونکہ ان کا ذہن سازی جو ہوئی ہے وہ بالکل دانشوروں کے طور پر ہوئی ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے کرتارپور کے اندر ایک خاتون نے جو ماڈلنگ کی، اس کے اوپر ان موصوف وزیر کا کیا بیان تھا؟ انہوں نے اس جگہ کو کلچرل یا ہیریٹیج یا پھر ثقافتی جگہ کا درجہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مقدس جگہیں ہیں، دوسرے مذاہب کی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ آپ کے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، دو نمبری ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ آپ رکھتے ہیں، دوہرا معیار ہے آپ کا۔ یعنی مسجد کے اندر اگر شوٹ ہوگا تو وہ کلچرل پلیس ہے، اور اگر گردوارے کے اندر ہوگا تو وہ مقدس جگہ ہے۔ ہمارے لیے وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے۔ غلط کیا جس نے بھی کیا، ہمارے لیے مسجد بھی اتنی ہی قابل احترام ہے کہ غلط کیا جہاں پر اس نے جا کر شوٹنگ کی یا گانے کی شوٹنگ کی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر آپ کو قوانین کو ہی ختم کرنا ہے تو پورے آئین کی کتاب کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ اگر آپ کو قوانین کو ختم کرنا ہے تو پورے لا کی بک کو آپ آگ لگا کے رکھ دیں، لیکن آپ سنگل آؤٹ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا پرپس سرو ہوتا ہے، اور وہ پرپس ہم سرو نہیں ہونے دیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔